نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انفقو انفاق سے خرچ کرنا، تلقو ولا تلقو اور مت ڈالو تم، ایدی ید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تہلکہ ہلاکت، احسنو احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ ترجمہ اس طرح ہوگا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، نیکی کرو، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جہاد انفاق فی سبیل اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جائے گا جہاد ہو ہی نہیں پائے گا۔ کوئی کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، شجاع کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، مخلص کیوں نہ ہو، تلوار نہیں ہوگی تو کیسے لڑے گا؟ سواری نہیں ہوگی تو مقصود پر کیسے پہنچے گا؟ منزل مقصود پر تو وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تیر کیسے چلائے گا؟ ان تمام چیزوں کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کا خوب حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاد کے اندر تو اپنی جان کی قربانی دینا مقصود ہوتا ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، اگرچہ اصل مقصد تو کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لیکن یہ خطرہ تو ہے نا کہ میری جان چلی جائے گی۔ وہی آدمی جہاد کرے گا جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ جہاد کر سکتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے سکتا ہے؟ پہلے تو اپنا کمایا ہوا مال دینے کی عادت ڈالے نا اپنے آپ کو، کیونکہ ابھی تک تو صرف یہ ہے نا کہ میں میرا مال، میری کوٹھی، میری کار، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا 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 میرا۔ پہلے یہ میرا میرا تو نکلے نا، پھر میں بھی نکل جائے گی۔ تو مال دینا بہت مشکل ہے، وہ خرچ کرنا بہت مشکل ہے، تو جہاد تو اس سے اگلا مرحلہ ہے بھائی، اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے، اور قتال فی سبیل اللہ یہ ضرورت کے وقت میں ہوتا ہے، یہ ضرورت کے وقت میں ہے۔
اور مال خرچ کرنا اس کی ضرورت ہر وقت ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے، یتیم و مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اسلحے کی تیاری کرنی ہے. ان تمام جگہوں میں مال تو خرچ ہوتا رہے گا. اس لیے فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. کفار کے خلاف جو طاقت تم سے ہو سکیں وہ تیار کرو. تم اللہ کے راستے میں گھوڑے پالو. قوت ان کے خلاف تیار کرنا، اس پر مال لگتا ہے. بغیر مال کے یہ چیزیں نہیں ہوتی. گھوڑے لینا اور گھوڑے پالنا، مستقل اپنا اسلحہ تیار رکھنا، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان کے خلاف تیاری کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. جو بھی تم خرچ کرو گے یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ ہم پورا تمہیں واپس بھی کر دیں گے. پورا واپس ملے گا تمہیں، روکا نہیں جائے گا، روکا نہیں جائے. خرچ تو کرو نا. عام جگہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 عطا فرماتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا، فرمایا ایک کے بدلے میں اللہ 700 کم از کم عطا فرمائے. 700. وہاں 1 اور 10 کی بات نہیں ہے، 1 اور 700 کی کم از کم اس بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اونٹنی لے کر آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں جہاد کے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس سے وہ اونٹنی لی اور اسے نکیل ڈالی ہوئی تھی، جس طرح اونٹ کو ڈالی جاتی ہے اور پھر رسی کے ذریعے پکڑ کے لاتے ہیں، ایسے ہی وہ اونٹنی کو لے کے آئیں. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 اونٹنی عطا فرمائیں گے، ایک اونٹنی کے بدلے. اور فرمایا کہ وہ جو 700 اونٹنیاں ہیں ہر ایک کو نکیل بھی لگی ہوگی. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ آپ تو اونٹنی دینے آئے ہو، نکیل اور رسی دینے تو نہیں آئے. یہ تو ایک ذریعہ ہے ایک جانور کو پکڑ کے لانے کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نکیل کا بھی مستقل اجر و ثواب عطا فرمائیں. جس طرح گھوڑے کے بارے میں فرمایا نا حدیث میں، فرمایا کہ جو انسان گھوڑا پالتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس کو جو کھلاتا ہے اور جو پلاتا ہے اور وہ جو بول و براز کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں میزان میں لا کر اس کو تولا جائے گا. اس کا بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں، اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو الغرض ان تمام چیزوں کے لیے، جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے. مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ حقوق ادا ہو گئے، یہ کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے. اور جہاد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، نہیں ضرورت پڑے گی تو نہیں فرض ہوگا. ضرورت پڑے
تو جس طرح زکوٰۃ اور باقی چیزیں فرض ہیں، جہاد میں خرچ کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے، اسی طریقے سے ضروری ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ بار بار، عام طور پر قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں گے جہاں جہاد کا اور قتال کا ذکر آئے گا، وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ذکر آئے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام سے اس لفظ کے بارے میں منقول ہیں اور سب ٹھیک ہے۔ ایک تو جس طرح یہ لفظ سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کر سکتا، خودکشی حرام ہے اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے جسم کا مالک نہیں بنایا کہ جو چاہے کریں، اپنے جسم کو کاٹ کے پھینک دے، کہ حصے کو کاٹ دیں اور اپنی موت خود واقع کرنے کی کوشش کرے، اس کی اجازت اسلام نے انسان کو نہیں دی ہے، اور بلکہ اس پر بڑی سخت وعید رکھی ہے، سخت سزا رکھی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس طریقے سے کیا، خودکشی کی، قیامت تک اس نے اپنی سزا خود تجویز کر دی، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اپنے آپ کو مثال کے طور پر پہاڑ سے گرایا تو قیامت تک اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا، قیامت تک اس سزا میں مبتلا رہے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ دوسری چیز، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو سب نے دعوت دی، انصار نے، کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری یہ جو اونٹنی ہے یہ مأمور من اللہ ہے، جہاں یہ بیٹھے گی بس وہیں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھی۔ تو جب تک مسجد نبوی نہیں تعمیر ہوئی اور حجرات نہیں تعمیر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی مجھے معلوم ہے۔ ایک جہاد کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا تنے تنہا ہزاروں کے مجمع کو چیرتا ہوا جا رہا ہے، اور پھر وہ چیرتا ہوا واپس آیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے۔ کیوں؟ کہا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، تنے تنہا کافروں کے مجمع میں گھستا جا رہا ہے اور پھر واپس حملہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم مجھ سے پوچھو، ہمیں معلوم ہے کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ہم نے بہت زور شور سے جہاد کیا، جہاد میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرما دی، کامیابیاں عطا فرما دی، مال و دولت کی اللہ نے فراوانی فرما دی۔ پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ زراعت میں لگ گئے، اپنے کاروبار میں لگ گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے کہ اب تو امن ہو گیا، سکون ہو گیا، مدینہ منورہ میں ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے اور بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے، بڑے بڑے جرنیل مسلمان ہو گئے، ہم بے خوف ہو گئے،
خطرہ ختم ہو گیا ہمیں، تو ہم جو ہے اس طریقے سے اپنے کاموں میں لگ گئے جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا تم جو جہاد کو بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے، اس کی تیاری بھی تم نے چھوڑ دی، اپنے کاموں میں اپنے کاروباروں میں لگ گئے ہو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، یہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ یہ نہ کرو کہ 100% اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے تجارت ایک ضرورت ہے، اور جو ہے نا مال کمانا ایک تمہاری ضرورت ہے، لیکن جہاد کو بالکل نہ چھوڑو، چھوڑنے سے تم ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ فرمائے اس آیت کا یہ معنی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آخر دم تک جہاد کے اندر ہی شریک رہے، اور آج بھی ان کی قبر استنبول ترکی کے اندر ہے۔ تو دوران جہاد ان کی یہ قبر یہاں پر بنی۔ آخری عمر میں کافی ضعیف اور کمزور ہو گئے، جب لشکر جا رہا ہے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ، اگر میں راستے میں فوت ہو گیا تو مجھے وہیں دفن کر دینا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت اللہ کے راستے میں آنی چاہیے، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، یعنی جہاد نہیں چھوڑ دینا، یہ تباہ کرنے والی بات ہے۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھے، واقعتاً انسان کے گناہ تو بہت ہیں اور بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا شروع ہو جائے، نا امید ہونا شروع ہو جائیں۔ فرمایا یہ تباہی کی بات ہے، یہ ہلاکت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں، ایمان والے نا امید نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا گیا نا کہ مایوسی کفر ہے، ایمان والا کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتا، ہر حال میں وہ اللہ سے پر امید ہوتا ہے۔ اگر وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں تو فرمایا یہ ہلاکت شروع ہوگی۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تیسرا جملہ اس آیت میں فرمایا لوگوں احسان کیا کرو، احسان کیا کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان ایک تو ہوتا ہے عبادت کے اندر، جو حدیث جبریل میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ تو لازم ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادات میں احسان ہے، عبادات میں احسان جسے اخلاص کہا جا سکتا ہے، اخلاص کہا جا سکتا ہے، عبادات میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا نا صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ، فرمایا جو صحابہ کی اتباع کرے گا اخلاص کے ساتھ اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ عبادات میں اخلاص ہے۔ معاملات میں، معاشرت میں احسان کیا ہے؟ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کا جو حق بنتا ہے اس سے بہتر دینا، جو حدیث میں فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ اصل میں احسان ہے۔ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ تو تیسری چیز فرمائی وَأَحْسِنُوا، ہمیشہ احسان کیا کرو، عبادت میں اخلاص رکھا کرو، معاملات کے اندر اچھا برتاؤ کیا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین،
اللہ محسنین کو نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احسان کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور تمام احکامات الہیہ کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔